وہ ان کی گرفت سے محفوظ نکال لاتا ہے۔ اب معاملہ شیر کی اپنی جان کا نہیں رہا بلکہ اس فجر کا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور جس کی خاطر اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اس لیے اس بار اگر کسی نے فجر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو شیر ان کے ہاتھ کاٹ کر سب کے لیے مثال بنا دے گا۔ اس کی غیرت اور عشق یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فجر کی طرف بری نظر ڈالے۔ اس دوران سوال اٹھتا ہے کہ شیر اور فجر کا نکاح کون کروائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کاکا صاحب خود ان کے نکاح میں شامل ہو کر یہ ذمہ داری نبھائیں گے، کیونکہ اب انہیں اپنی پرانی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اپنے جگری دوست کو کھو دیا، ورنہ یہ دشمنی کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ کاکا صاحب سوچیں گے کہ شاید اتنے چھوٹے مسئلے کو ہم نے انا کا مسئلہ بنا دیا اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی زندگی برباد کر ڈالی۔ اس سوچ کے تحت وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ اب شاہتاج بیگم کی چالاکیاں بھی کھل کر سامنے آنے والی ہیں۔ کاکا صاحب کی آنکھیں آخرکار کھل جائیں گی کہ ان کے گھر کی بربادی کی اصل وجہ ان کی اپنی بیٹی کی ضد اور انا ہے، جس نے سب کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برسوں پرانی دشمنی واقعی شیر اور فجر کی محبت کو تباہ کر دے گی؟ کیا دونوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے؟ کیا فجر کو اپنے بابا کی محبت نصیب ہوگی یا پھر ان کی نفرت ہی اس کا مقدر بنے گی؟ جب فجر شیر سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بابا کے گھر جائے گی اور بابا کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی تو شیر کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید ایک بار پھر اس کی محبت ہار جائے گی۔ فجر اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میرے پیچھے مت آنا، لیکن شیر مانتا کہاں ہے۔ اسے یاد ہے جب فجر کے بابا نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیر اسے یہاں سے لے گیا تو وہ گولی مار دے گا۔ یہی سوچ کر شیر بے چین ہوا اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر فجر گھر پہنچ کر دروازہ پیٹتی ہے، روتی ہے اور پکارتی ہے، بابا دروازہ کھولیے، آپ کی بیٹی فجر آئی ہے۔ میں نے آپ کا دل نہیں دکھایا، بس ایک بار میری بات سن لیجئے۔ مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ فجر کی ماں سائقہ ملک شجاعت سے کہتی ہے، آپ اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے؟ یہ وہی لاڈلی بیٹی ہے جس کی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے اور آج آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکال دیا۔ وہ باہر کھڑی تڑپ رہی ہے اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ملک شجاعت کا دل پتھر کا بن چکا ہے۔ جس طرح کی بے رحمی وہ اپنے بیٹے فجر کے ساتھ کر رہا ہے، ویسا سلوک نہ تو کوئی اپنی ستیلی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور فجر تو اس کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ باہر کھڑی سائقہ اپنی بچی کی چیخیں اور آنسو دیکھ کر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس کا دل بیٹی کی درد سے پگھل رہا ہوتا ہے۔ وہ ملک شجاعت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے، وہ آپ کے در پر واپس آئی ہے، اسے یوں زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے۔ سائقہ جب دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ملک شجاعت کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ سائقہ پر چیختے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے دروازہ کھولا اور فجر اس گھر میں داخل ہوئی تو یاد رکھنا میں اس وقت تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس گھر میں میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو یا اپنی بیٹی کی ماں بن کر اس کے ساتھ در بدر ہونا چاہتی ہو۔ سائقہ بے بس ہو کر وہیں رک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں مگر ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ دروازہ بند رہتا ہے اور باہر کھڑی فجر زور زور سے روتے ہوئے بابا کو پکارتی ہے، بابا کیا آپ کو میری آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ میں آپ کی بیٹی فجر ہوں۔ اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں یہیں بیٹھ جاؤں گی جب تک آپ میری بات نہیں سن لیتے۔ مگر ملک شجاعت کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر تپتے چہرے کے ساتھ فجر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، اور اگر تم نہ گئی تو میں اپنی جان تمہارے سامنے ختم کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی آگ بھڑکی ہوتی ہے۔ وہ فجر پر الزام لگاتا ہے، تم نے مجھے زندہ رہتے مار ڈالا، میرا بھروسہ توڑا، میرے ساتھ غداری کی، اب کسی حق سے میرے در پر واپس آئی ہو۔
فجر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا اس حق سے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور ایک بیٹی کو حق ہوتا ہے کہ اپنے باپ سے معافی مانگ سکے، لیکن ملک شجاعت کا دل نہیں پگھلتا۔ وہ طنز کرتا ہے جس بیٹی نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، وہ جو اپنی محبت کو باپ سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، وہ معافی کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ فجر کانپتی آواز میں جواب دیتی ہے نہیں بابا، میں نے محبت کو نہیں بلکہ انسانیت کو ترجیح دی۔ میرا پیشہ ہی ایسا تھا، جان لوگوں کی جان بچائی جاتی تھی، چھینی نہیں جاتی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس انسان کی جان لوں جو میرا محسن تھا، جس نے مشکل وقتوں میں میرا ساتھ دیا۔ میں اس کا احسان بھلا کر اس کی جان کیسے لے لیتی بابا؟ شیر نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں کیسے اس کے موت کے گھاٹ اتار دیتی؟ فجر پھر گڑ گڑا کر کہتی ہے بابا میرا شیر سے نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بس انسانیت نبھا رہی تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیجئے۔ لیکن ملک شجاعت کا غصہ اور بھڑک جاتا ہے۔ ابھی اس پاگل کی حمایت کر رہی ہو؟ وہ دھاڑتے ہوئے فجر کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ فجر لڑکھڑا کر پیچھے گرتی ہے، لیکن جیسے ہی گرتی ہے سیدھی شیر سے ٹکرا جاتی ہے۔ شیر جو چپ چاپ اس کی حفاظت کے لیے پیچھے آیا ہوا تھا، فجر کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ فجر حیران ہو کر شیر کی طرف دیکھتی ہے، اس کے دل میں طوفان اٹھتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جسے اس کے بابا دشمن کہتے ہیں، جس کی جان لینے کا حکم اسے دیا گیا تھا، اور وہی شخص آج اس کی گرتی ہوئی حالت سے بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ شیر کی موجودگی دیکھ کر فجر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بابا کبھی اسے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اب انہیں بھی یقین ہو چکا ہے کہ شیر کی محبت فجر کے لیے سچی اور گہری ہے۔ فجر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی شیر سے محبت کرتی ہے۔ شیر اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پورے راستے فجر روتی رہتی ہے اور شیر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دیتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں کہتا ہے فجر غم مت کرو، اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو اسے ٹھیک کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے بابا کی محبت واپس دلاؤں گا۔ تمہارے بابا کی نفرت کی وجہ سے میں ہوں اور اسے مٹانا بھی مجھے ہی ہے۔ جب دونوں گھر پہنچتے ہیں تو وہاں کا ماحول عجیب ہوتا ہے۔ شیر اور فجر کے نکاح کی تیاریاں جو اس کی رخصتی کی وجہ سے رک گئی تھیں، سب کی نظروں سامنے ادھوری پڑی ہوتی ہیں۔ گھر والے فجر کو واپس آتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ ملک شجاعت نے اپنی بیٹی کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے اور اسے بے عزت کر کے پھر سے گھر سے نکال دیا ہے۔ لیکن فجر اب بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہتی ہے۔ وہ شیر سے صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جب تک اس کے بابا اسے معاف نہیں کر دیتے اور اس نکاح میں شامل نہیں ہوتے تب تک وہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ میں اپنے بابا کو ناراض کر کے نکاح نہیں کر سکتی۔ فجر کی آواز کانپتی ہے مگر ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد فجر ایک بات کہہ کر شیر کا دل توڑ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تمہاری جگہ فہد ہوتا تو میں بغیر جھجک کے اس کے لیے اپنے بابا کے سامنے اس کی جان بھی لے لیتی اور ان کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ یہ سن کر شیر کا چہرہ بجھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آتی ہے۔ دوستو آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے وہ موڑ جہاں شیر اور فجر کی زندگی ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے۔ اس راستے پر شیر فجر کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، وہیں فجر اپنے بابا کی محبت اور ان کی رضامندی کے بغیر کسی بھی قدم اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف کاکا صاحب کو آخری تاج بی بی اور شاہ تاج بیگم کی اصل سازشیں صاف نظر آنے لگتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اب کوئی بڑا فیصلہ لینا ہی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کا رشتہ اپنے انجام تک پہنچ پائے گا یا پھر تاج بی بی کی نفرت ایک بار پھر سب کو تباہ کر دے گی؟ آئیے چلتے ہیں اس دلچسپ کہانی کی طرف اور جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہیں دوسری طرف بدر زبان اور اس کے بیٹوں کی نئی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصد صاف ہے، فجر کو اغوا کروانا تاکہ شیر کو نیچا دکھایا جا سکے، اسے دوبارہ اپنے پنجرے میں قید کیا جا سکے اور اوپر سے الزام بھی اس کے سر ڈال دیا جائے۔ لیکن شیر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اصلی شیر ہے۔ جیسے ہی یہ چال اس کے خلاف کھیلی جاتی ہے وہ اس چال کو ان باپ بیٹوں کے گلے ڈال دیتا ہے اور اب سب کے سامنے ان کی گھراؤنی حرکتوں کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔
فجر کو بھی وہ ان کی گرفت سے محفوظ نکال لاتا ہے۔ اب معاملہ شیر کی اپنی جان کا نہیں رہا بلکہ اس فجر کا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور جس کی خاطر اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اس لیے اس بار اگر کسی نے فجر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو شیر ان کے ہاتھ کاٹ کر سب کے لیے مثال بنا دے گا۔ اس کی غیرت اور عشق یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فجر کی طرف بری نظر ڈالے۔ اس دوران سوال اٹھتا ہے کہ شیر اور فجر کا نکاح کون کروائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کاکا صاحب خود ان کے نکاح میں شامل ہو کر یہ ذمہ داری نبھائیں گے، کیونکہ اب انہیں اپنی پرانی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اپنے جگری دوست کو کھو دیا، ورنہ یہ دشمنی کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ کاکا صاحب سوچیں گے کہ شاید اتنے چھوٹے مسئلے کو ہم نے انا کا مسئلہ بنا دیا اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی زندگی برباد کر ڈالی۔ اس سوچ کے تحت وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ اب شاہتاج بیگم کی چالاکیاں بھی کھل کر سامنے آنے والی ہیں۔ کاکا صاحب کی آنکھیں آخرکار کھل جائیں گی کہ ان کے گھر کی بربادی کی اصل وجہ ان کی اپنی بیٹی کی ضد اور انا ہے، جس نے سب کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برسوں پرانی دشمنی واقعی شیر اور فجر کی محبت کو تباہ کر دے گی؟ کیا دونوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے؟ کیا فجر کو اپنے بابا کی محبت نصیب ہوگی یا پھر ان کی نفرت ہی اس کا مقدر بنے گی؟ جب فجر شیر سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بابا کے گھر جائے گی اور بابا کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی تو شیر کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید ایک بار پھر اس کی محبت ہار جائے گی۔ فجر اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میرے پیچھے مت آنا، لیکن شیر مانتا کہاں ہے؟ اسے یاد ہے جب فجر کے بابا نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیر اسے یہاں سے لے گیا تو وہ گولی مار دے گا۔ یہی سوچ کر شیر بے چین ہوا اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر فجر گھر پہنچ کر دروازہ پیٹتی ہے، روتی ہے اور پکارتی ہے، بابا دروازہ کھولیے، آپ کی بیٹی فجر آئی ہے۔ میں نے آپ کا دل نہیں دکھایا، بس ایک بار میری بات سن لیجئے۔ مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ فجر کی ماں سائقہ ملک شجاعت سے کہتی ہے، آپ اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے؟ یہ وہی لاڈلی بیٹی ہے جس کی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے اور آج آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکال دیا۔ وہ باہر کھڑی تڑپ رہی ہے اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ملک شجاعت کا دل پتھر کا بن چکا ہے۔ جس طرح کی بے رحمی وہ اپنے بیٹے فجر کے ساتھ کر رہا ہے، ویسا سلوک نہ تو کوئی اپنی ستیلی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور فجر تو اس کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ باہر کھڑی سائقہ اپنی بچی کی چیخیں اور آنسو دیکھ کر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس کا دل بیٹی کی درد سے پگھل رہا ہوتا ہے۔ وہ ملک شجاعت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے، وہ آپ کے در پر واپس آئی ہے، اسے یوں زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے۔ سائقہ جب دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ملک شجاعت کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ سائقہ پر چیختے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے دروازہ کھولا اور فجر اس گھر میں داخل ہوئی تو یاد رکھنا میں اس وقت تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس گھر میں میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو یا اپنی بیٹی کی ماں بن کر اس کے ساتھ در بدر ہونا چاہتی ہو۔ سائقہ بے بس ہو کر وہیں رک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں مگر ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ دروازہ بند رہتا ہے اور باہر کھڑی فجر زور زور سے روتے ہوئے بابا کو پکارتی ہے، بابا کیا آپ کو میری آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ میں آپ کی بیٹی فجر ہوں۔ اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں یہیں بیٹھ جاؤں گی جب تک آپ میری بات نہیں سن لیتے۔ مگر ملک شجاعت کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر تپتے چہرے کے ساتھ فجر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، اور اگر تم نہ گئی تو میں اپنی جان تمہارے سامنے ختم کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی آگ بھڑکی ہوتی ہے۔ وہ فجر پر الزام لگاتا ہے، تم نے مجھے زندہ رہتے مار ڈالا، میرا بھروسہ توڑا، میرے ساتھ غداری کی، اب کسی حق سے میرے در پر واپس آئی ہو۔
فجر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا اس حق سے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور ایک بیٹی کو حق ہوتا ہے کہ اپنے باپ سے معافی مانگ سکے، لیکن ملک شجاعت کا دل نہیں پگھلتا۔ وہ طنز کرتا ہے جس بیٹی نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، وہ جو اپنی محبت کو باپ سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، وہ معافی کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ فجر کانپتی آواز میں جواب دیتی ہے نہیں بابا، میں نے محبت کو نہیں بلکہ انسانیت کو ترجیح دی۔ میرا پیشہ ہی ایسا تھا، جان لوگوں کی جان بچائی جاتی تھی، چھینی نہیں جاتی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس انسان کی جان لوں جو میرا محسن تھا، جس نے مشکل وقتوں میں میرا ساتھ دیا۔ میں اس کا احسان بھلا کر اس کی جان کیسے لے لیتی بابا؟ شیر نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں کیسے اس کے موت کے گھاٹ اتار دیتی؟ فجر پھر گڑ گڑا کر کہتی ہے بابا میرا شیر سے نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بس انسانیت نبھا رہی تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیجئے۔ لیکن ملک شجاعت کا غصہ اور بھڑک جاتا ہے۔ ابھی اس پاگل کی حمایت کر رہی ہو؟ وہ دھاڑتے ہوئے فجر کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ فجر لڑکھڑا کر پیچھے گرتی ہے، لیکن جیسے ہی گرتی ہے سیدھی شیر سے ٹکرا جاتی ہے۔ شیر جو چپ چاپ اس کی حفاظت کے لیے پیچھے آیا ہوا تھا، فجر کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ فجر حیران ہو کر شیر کی طرف دیکھتی ہے، اس کے دل میں طوفان اٹھتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جسے اس کے بابا دشمن کہتے ہیں، جس کی جان لینے کا حکم اسے دیا گیا تھا، اور وہی شخص آج اس کی گرتی ہوئی حالت سے بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ شیر کی موجودگی دیکھ کر فجر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بابا کبھی اسے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اب انہیں بھی یقین ہو چکا ہے کہ شیر کی محبت فجر کے لیے سچی اور گہری ہے۔ فجر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی شیر سے محبت کرتی ہے۔ شیر اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پورے راستے فجر روتی رہتی ہے اور شیر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دیتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں کہتا ہے فجر غم مت کرو، اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو اسے ٹھیک کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے بابا کی محبت واپس دلاؤں گا۔ تمہارے بابا کی نفرت کی وجہ سے میں ہوں اور اسے مٹانا بھی مجھے ہی ہے۔ جب دونوں گھر پہنچتے ہیں تو وہاں کا ماحول عجیب ہوتا ہے۔ شیر اور فجر کے نکاح کی تیاریاں جو اس کی رخصتی کی وجہ سے رک گئی تھیں، سب کی نظروں سامنے ادھوری پڑی ہوتی ہیں۔ گھر والے فجر کو واپس آتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ ملک شجاعت نے اپنی بیٹی کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے اور اسے بے عزت کر کے پھر سے گھر سے نکال دیا ہے۔ لیکن فجر اب بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہتی ہے۔ وہ شیر سے صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جب تک اس کے بابا اسے معاف نہیں کر دیتے اور اس نکاح میں شامل نہیں ہوتے تب تک وہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ میں اپنے بابا کو ناراض کر کے نکاح نہیں کر سکتی۔ فجر کی آواز کانپتی ہے مگر ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد فجر ایک بات کہہ کر شیر کا دل توڑ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تمہاری جگہ فہد ہوتا تو میں بغیر جھجک کے اس کے لیے اپنے بابا کے سامنے اس کی جان بھی لے لیتی اور ان کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ یہ سن کر شیر کا چہرہ بجھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آتی ہے۔ دوستو آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے وہ موڑ جہاں شیر اور فجر کی زندگی ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے۔ اس راستے پر شیر فجر کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، وہیں فجر اپنے بابا کی محبت اور ان کی رضامندی کے بغیر کسی بھی قدم اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف کاکا صاحب کو آخری تاج بی بی اور شاہ تاج بیگم کی اصل سازشیں صاف نظر آنے لگتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اب کوئی بڑا فیصلہ لینا ہی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کا رشتہ اپنے انجام تک پہنچ پائے گا یا پھر تاج بی بی کی نفرت ایک بار پھر سب کو تباہ کر دے گی؟ آئیے چلتے ہیں اس دلچسپ کہانی کی طرف اور جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہیں دوسری طرف بدر زبان اور اس کے بیٹوں کی نئی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصد صاف ہے، فجر کو اغوا کروانا تاکہ شیر کو نیچا دکھایا جا سکے، اسے دوبارہ اپنے پنجرے میں قید کیا جا سکے اور اوپر سے الزام بھی اس کے سر ڈال دیا جائے۔ لیکن شیر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اصلی شیر ہے۔ جیسے ہی یہ چال اس کے خلاف کھیلی جاتی ہے وہ اس چال کو ان باپ بیٹوں کے گلے ڈال دیتا ہے اور اب سب کے سامنے ان کی گھراؤنی حرکتوں کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔
فجر کو بھی وہ ان کی گرفت سے محفوظ نکال لاتا ہے۔ اب معاملہ شیر کی اپنی جان کا نہیں رہا، بلکہ اس فجر کا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور جس کی خاطر اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اس لیے اس بار اگر کسی نے فجر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو شیر ان کے ہاتھ کاٹ کر سب کے لیے مثال بنا دے گا۔ اس کی غیرت اور عشق یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فجر کی طرف بری نظر ڈالے۔ اس دوران سوال اٹھتا ہے کہ شیر اور فجر کا نکاح کون کروائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کاکا صاحب خود ان کے نکاح میں شامل ہو کر یہ ذمہ داری نبھائیں گے، کیونکہ اب انہیں اپنی پرانی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اپنے جگری دوست کو کھو دیا، ورنہ یہ دشمنی کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ کاکا صاحب سوچیں گے کہ شاید اتنے چھوٹے مسئلے کو ہم نے انا کا مسئلہ بنا دیا اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی زندگی برباد کر ڈالی۔ اس سوچ کے تحت وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ اب شاہتاج بیگم کی چالاکیاں بھی کھل کر سامنے آنے والی ہیں۔ کاکا صاحب کی آنکھیں آخرکار کھل جائیں گی کہ ان کے گھر کی بربادی کی اصل وجہ ان کی اپنی بیٹی کی ضد اور انا ہے، جس نے سب کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برسوں پرانی دشمنی واقعی شیر اور فجر کی محبت کو تباہ کر دے گی؟ کیا دونوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے؟ کیا فجر کو اپنے بابا کی محبت نصیب ہوگی یا پھر ان کی نفرت ہی اس کا مقدر بنے گی؟ جب فجر شیر سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بابا کے گھر جائے گی اور بابا کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، تو شیر کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید ایک بار پھر اس کی محبت ہار جائے گی۔ فجر اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میرے پیچھے مت آنا، لیکن شیر مانتا کہاں ہے؟ اسے یاد ہے جب فجر کے بابا نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیر اسے یہاں سے لے گیا تو وہ گولی مار دے گا۔ یہی سوچ کر شیر بے چین ہوا اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر فجر گھر پہنچ کر دروازہ پیٹتی ہے، روتی ہے اور پکارتی ہے، بابا دروازہ کھولیے، آپ کی بیٹی فجر آئی ہے۔ میں نے آپ کا دل نہیں دکھایا، بس ایک بار میری بات سن لیجئے۔ مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ فجر کی ماں سائقہ ملک شجاعت سے کہتی ہے، آپ اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے؟ یہ وہی لاڈلی بیٹی ہے جس کی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے اور آج آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکال دیا۔ وہ باہر کھڑی تڑپ رہی ہے اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ملک شجاعت کا دل پتھر کا بن چکا ہے۔ جس طرح کی بے رحمی وہ اپنے بیٹے فجر کے ساتھ کر رہا ہے، ویسا سلوک نہ تو کوئی اپنی ستیلی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور فجر تو اس کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ باہر کھڑی سائقہ اپنی بچی کی چیخیں اور آنسو دیکھ کر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس کا دل بیٹی کی درد سے پگھل رہا ہوتا ہے۔ وہ ملک شجاعت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے، وہ آپ کے در پر واپس آئی ہے، اسے یوں زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے۔ سائقہ جب دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ملک شجاعت کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ سائقہ پر چیختے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے دروازہ کھولا اور فجر اس گھر میں داخل ہوئی تو یاد رکھنا میں اس وقت تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس گھر میں میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو یا اپنی بیٹی کی ماں بن کر اس کے ساتھ در بدر ہونا چاہتی ہو۔ سائقہ بے بس ہو کر وہیں رک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں مگر ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ دروازہ بند رہتا ہے اور باہر کھڑی فجر زور زور سے روتے ہوئے اپنے بابا کو پکارتی ہے، بابا کیا آپ کو میری آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ میں آپ کی بیٹی فجر ہوں۔ اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں یہیں بیٹھ جاؤں گی جب تک آپ میری بات نہیں سن لیتے۔ مگر ملک شجاعت کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر تپتے چہرے کے ساتھ فجر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، اور اگر تم نہ گئی تو میں اپنی جان تمہارے سامنے ختم کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی آگ بھڑکی ہوتی ہے۔ وہ فجر پر الزام لگاتا ہے، تم نے مجھے زندہ رہتے مار ڈالا، میرا بھروسہ توڑا، میرے ساتھ غداری کی، اب کسی حق سے میرے در پر واپس آئی ہو۔
فجر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا اس حق سے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور ایک بیٹی کو حق ہوتا ہے کہ اپنے باپ سے معافی مانگ سکے، لیکن ملک شجاعت کا دل نہیں پگھلتا۔ وہ طنز کرتا ہے جس بیٹی نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، وہ جو اپنی محبت کو باپ سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، وہ معافی کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ فجر کانپتی آواز میں جواب دیتی ہے نہیں بابا، میں نے محبت کو نہیں بلکہ انسانیت کو ترجیح دی۔ میرا پیشہ ہی ایسا تھا جہاں لوگوں کی جان بچائی جاتی تھی، چھینی نہیں جاتی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس انسان کی جان لوں جو میرا محسن تھا، جس نے مشکل وقتوں میں میرا ساتھ دیا۔ میں اس کا احسان بھلا کر اس کی جان کیسے لے لیتی بابا؟ شیر نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں کیسے اس کے موت کے گھاٹ اتار دیتی؟ فجر پھر گڑ گڑا کر کہتی ہے بابا میرا شیر سے نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بس انسانیت نبھا رہی تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیجئے۔ لیکن ملک شجاعت کا غصہ اور بھڑک جاتا ہے۔ ابھی اس پاگل کی حمایت کر رہی ہو؟ وہ دھاڑتے ہوئے فجر کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ فجر لڑکھڑا کر پیچھے گرتی ہے، لیکن جیسے ہی گرتی ہے سیدھی شیر سے ٹکرا جاتی ہے۔ شیر جو چپ چاپ اس کی حفاظت کے لیے پیچھے آیا ہوا تھا، فجر کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ فجر حیران ہو کر شیر کی طرف دیکھتی ہے، اس کے دل میں طوفان اٹھتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جسے اس کے بابا دشمن کہتے ہیں، جس کی جان لینے کا حکم اسے دیا گیا تھا، اور وہی شخص آج اس کی گرتی ہوئی حالت سے بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ شیر کی موجودگی دیکھ کر فجر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بابا کبھی اسے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اب انہیں بھی یقین ہو چکا ہے کہ شیر کی محبت فجر کے لیے سچی اور گہری ہے۔ فجر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی شیر سے محبت کرتی ہے۔ شیر اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پورے راستے فجر روتی رہتی ہے اور شیر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دیتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں کہتا ہے فجر غم مت کرو، اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو اسے ٹھیک کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے بابا کی محبت واپس دلاؤں گا۔ تمہارے بابا کی نفرت کی وجہ سے میں ہوں اور اسے مٹانا بھی مجھے ہی ہے۔ جب دونوں گھر پہنچتے ہیں تو وہاں کا ماحول عجیب ہوتا ہے۔ شیر اور فجر کے نکاح کی تیاریاں جو اس کی رخصتی کی وجہ سے رک گئی تھیں، سب کی نظروں سامنے ادھوری پڑی ہوتی ہیں۔ گھر والے فجر کو واپس آتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ ملک شجاعت نے اپنی بیٹی کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے اور اسے بے عزت کر کے پھر سے گھر سے نکال دیا ہے۔ لیکن فجر اب بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہتی ہے۔ وہ شیر سے صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جب تک اس کے بابا اسے معاف نہیں کر دیتے اور اس نکاح میں شامل نہیں ہوتے تب تک وہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ میں اپنے بابا کو ناراض کر کے نکاح نہیں کر سکتی۔ فجر کی آواز کانپتی ہے مگر ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد فجر ایک بات کہہ کر شیر کا دل توڑ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تمہاری جگہ فہد ہوتا تو میں بغیر جھجک کے اس کے لیے اپنے بابا کے سامنے اس کی جان بھی لے لیتی اور ان کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ یہ سن کر شیر کا چہرہ بجھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آتی ہے۔ دوستو آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے وہ موڑ جہاں شیر اور فجر کی زندگی ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے۔ اس راستے پر شیر فجر کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، وہیں فجر اپنے بابا کی محبت اور ان کی رضامندی کے بغیر کسی بھی قدم اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف کاکا صاحب کو آخری تاج بی بی اور شاہ تاج بیگم کی اصل سازشیں صاف نظر آنے لگتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اب کوئی بڑا فیصلہ لینا ہی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کا رشتہ اپنے انجام تک پہنچ پائے گا یا پھر تاج بی بی کی نفرت ایک بار پھر سب کو تباہ کر دے گی؟ آئیے چلتے ہیں اس دلچسپ کہانی کی طرف اور جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہیں دوسری طرف بدر زبان اور اس کے بیٹوں کی نئی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصد صاف ہے، فجر کو اغوا کروانا تاکہ شیر کو نیچا دکھایا جا سکے، اسے دوبارہ اپنے پنجرے میں قید کیا جا سکے اور اوپر سے الزام بھی اس کے سر ڈال دیا جائے۔ لیکن شیر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اصلی شیر ہے۔ جیسے ہی یہ چال اس کے خلاف کھیلی جاتی ہے وہ اس چال کو ان باپ بیٹوں کے گلے ڈال دیتا ہے اور اب سب کے سامنے ان کی گھراؤنی حرکتوں کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔
فجر کو بھی وہ ان کی گرفت سے محفوظ نکال لاتا ہے۔ اب معاملہ شیر کی اپنی جان کا نہیں رہا بلکہ اس فجر کا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور جس کی خاطر اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اس لیے اس بار اگر کسی نے فجر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو شیر ان کے ہاتھ کاٹ کر سب کے لیے مثال بنا دے گا۔ اس کی غیرت اور عشق یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فجر کی طرف بری نظر ڈالے۔ اس دوران سوال اٹھتا ہے کہ شیر اور فجر کا نکاح کون کروائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کاکا صاحب خود ان کے نکاح میں شامل ہو کر یہ ذمہ داری نبھائیں گے، کیونکہ اب انہیں اپنی پرانی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اپنے جگری دوست کو کھو دیا، ورنہ یہ دشمنی کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ کاکا صاحب سوچیں گے کہ شاید اتنے چھوٹے مسئلے کو ہم نے انا کا مسئلہ بنا دیا اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی زندگی برباد کر ڈالی۔ اس سوچ کے تحت وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ اب شاہتاج بیگم کی چالاکیاں بھی کھل کر سامنے آنے والی ہیں۔ کاکا صاحب کی آنکھیں آخرکار کھل جائیں گی کہ ان کے گھر کی بربادی کی اصل وجہ ان کی اپنی بیٹی کی ضد اور انا ہے، جس نے سب کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برسوں پرانی دشمنی واقعی شیر اور فجر کی محبت کو تباہ کر دے گی؟ کیا دونوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے؟ کیا فجر کو اپنے بابا کی محبت نصیب ہوگی یا پھر ان کی نفرت ہی اس کا مقدر بنے گی؟ جب فجر شیر سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بابا کے گھر جائے گی اور بابا کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی تو شیر کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید ایک بار پھر اس کی محبت ہار جائے گی۔ فجر اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میرے پیچھے مت آنا، لیکن شیر مانتا کہاں ہے؟ اسے یاد ہے جب فجر کے بابا نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیر اسے یہاں سے لے گیا تو وہ گولی مار دے گا۔ یہی سوچ کر شیر بے چین ہوا اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔